امیجن کیجئے سمندر کی سطح سے 10,578 فٹ کی بلندی پر جہاں برفیلے پہاڑ آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں اور ہوا بھی سردی سے جسم کو کاٹ رہی ہوتی ہے، وہاں ایک ایسی جھیل چھپی ہوئی ہے جسے لوگ ایشیا موسٹ فیری لیک کہتے ہیں۔ لیکن کوسچن تو یہ پیدا ہوتا ہے، صرف ایک پانی کا ٹکڑا پریوں کی دنیا بن سکتی ہے؟ کیا واقعی یہاں ایک شہزادہ ایک پری سے دل و جان سے محبت کر بیٹھا تھا؟ اور کیا آج بھی فل مون نائٹ کو اس جھیل کے اوپر ایک سفید فلائنگ ہارس نظر آتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں 10,000 فٹ سے بھی اوپر، جہاں راستہ خطرناک ہے، محبت ناممکن ہے اور ایک پرانی داستان اب بھی سانس لے رہی ہے۔ تو سنیے ایشیا موسٹ فیری لیک کی مکمل کہانی، دی لیک سیف الملوک۔ مغرب کے ٹائم میں نے اپنا سفر بالا کوٹ سے شروع کیا تھا اور اب رات 8 بجے میں سکی کناری ٹنل سے جا رہا ہوں۔ سامنے لمبا سفر ہے اور منزل وہ جھیل جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں صرف پانی نہیں، کہانیاں بھی زندہ ہیں۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، پہاڑ آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو رہے ہیں اور روڈ پر بس میری بائک کی آواز گونج رہی ہے۔ دل میں عجیب ایکسائٹمنٹ بھی ہے، کیونکہ بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ کبھی ایک شہزادہ انہی پہاڑوں میں اپنی محبت کے لیے بھٹک رہا تھا، اور آج میں انہی راستوں پر اکیلا سفر کر رہا ہوں۔ رات تقریباً 11 بجے میں ناران بازار پہنچتا ہوں، لیکن بازار ویسا نہیں جیسا ویڈیوز میں نظر آتا ہے۔ ہر طرف خاموشی ہے، سیاح کم ہے، کیونکہ ناران ابھی کچھ دن پہلے ہی اوپن ہوا ہے۔ پھر اچانک سامنے 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ایک لمحے کے لیے پورا ماحول عجیب سا ہیوی ہو جاتا ہے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے پہاڑ جتنی خوبصورت ہوتے ہیں اتنے بے رحم بھی۔ خیر رات گزر جاتی ہے۔ صبح تقریباً 10 بجے میں ایک چھوٹا سا VIP ہوٹل ڈھونڈ لیتا ہوں۔ VIP مطلب پلاسٹک کی کرسی، ہلتی ہوئی میز، لیکن سچ بتاؤں وہی اصل مڈل کلاس وائب ہوتی ہے۔ ٹھنڈ میں گرم پراٹھا، سستی چائے اور سامنے برفیلے پہاڑ، نہ کوئی لیگژری نہ کوئی فینسی کیفے، بس جیب کے حساب سے ناشتہ اور دل کے حساب سے سکون۔ ناشتہ ختم کرتے ہی میں بائک اٹھاتا ہوں اور جھیل کی طرف نکل جاتا ہوں۔ شروع میں روڈ کافی اچھی لگتی ہے، لیکن تھوڑا آگے جا کر اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ پتھروں سے بھرا راستہ، جگہ جگہ پانی اور بائک مسلسل اچھل رہی ہے۔ ہر موڑ پر لگتا ہے یا تو شوق ختم یا میں، لیکن پھر اچانک ایسے ویوز سامنے آنے لگتے ہیں کہ انسان چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اونچے برفیلے پہاڑ، نیچے بہتا پانی اور ٹھنڈی ہوا ایسی لگ رہی ہے جیسے پورا پہاڑ سانس لے رہا ہو۔ تب سمجھ آتا ہے کہ آخر یہ جگہ اتنی مشہور کیوں ہے، کیوں یہاں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ راستے میں ایک داستان چھپی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہزادہ سیف بھی انہی پہاڑوں میں اپنی محبت کے لیے بھٹکتا رہا ہے۔ اور سچ کہوں یہاں آ کر واقعی لگتا ہے کہ اگر محبت کی کوئی دنیا ہوتی تو شاید وہ جگہ یہی ہوتی۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ آگے ایک بہت بڑا گلیشیئر راستے کے بیچ ہے اور روڈ مکمل ہے۔ وہیں پتہ چلتا ہے کہ اب جھیل تک پہنچنے کے لیے 7 کلومیٹر پیدل جانا پڑے گا۔ میں بائک وہیں کھڑی کرتا ہوں اور چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ شروع میں لگتا ہے شاید آسان ہوگا، لیکن چند منٹ بعد ہی اصل حقیقت سامنے آنے لگتی ہے۔ راستہ برف سے بھرا ہوا ہے اور بعض جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک غلط قدم سیدھا نیچے لے جائے گا۔ جو اوپر جا رہا ہوں سانس بھاری ہونے لگتی ہے، آکسیجن کم محسوس ہو رہی ہے۔ ہر چند منٹ بعد رک کر سانس لینا پڑ رہا ہے۔ نیچے گلیشیئرز، اوپر خاموش پہاڑ اور دل میں ایک عجیب سا خوف، کیونکہ برف جتنی خوبصورت لگتی ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان رکتا نہیں، شاید اس لیے کیونکہ بعض جگہیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔
ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگ رہی ہے، پاؤں تھک چکے ہیں، سانس تیز چل رہی ہے، لیکن دل ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے بس تھوڑا اور۔ اور پھر کافی دیر بعد جب جھیل پہلی بار سامنے آتی ہے تو چند سیکنڈ کے لیے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تھکن، سانس کی کمی، خطرناک راستہ، سب کچھ۔ کیونکہ اس لمحے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی دنیاوی جگہ پر نہیں بلکہ کسی پرانی داستان کے اندر کھڑے ہیں۔ تو اس لوکل بندے سے ہم سنتے ہیں شہزادہ سیف کی کہانی۔ اب جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا کہ جس کے نام کے اوپر اس جھیل کا نام رکھا گیا۔ وہ مصر کا بادشاہ تھا، شاہ آسم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی خواب دیکھا، خواب نے بچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا۔ صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک علاقہ دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ چادر پہنا کر نیچے ناران لے گیا۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی، باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے تو پھر یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا۔ بہت بڑا اختلاف جھیل تھا اور چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا، یہ اوپر تک اختلاف تھا۔ دیو نے یہاں سے توڑ دیا، طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا کی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا، اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دوا صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ پری کو لے کے شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا، شہزادے کا سیف نام تھا۔ ملوک ملاقات سے کہتے ہیں یہاں پر پری اور شہزادے کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر لوگ آنے شروع ہوئے، اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی، کوکاف پریستان تھا، پریوں کا دیس تھا۔ چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کی جب چوتھویں رات ہو تو پریاں یہاں پہ بھی اترتی ہیں ابھی بھی، لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہے کہ جو چلگزار لوگ ہوتے ہیں، عبادت کرنے والا بندہ، ہر بندہ پر یہ نہیں دیکھ سکتا، یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے نظارے ہوتے ہیں۔ اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکیا۔ ایک انگریز آیا تھا، اس نے 5 من رسی لائی تھی، اس وقت گاڑیاں نہیں چلتی تھی خچروں پہ، آگے 10 کلو کا لوہا بن کے اس کے درمیان۔ دا لیک سیف الملوک صرف خوبصورت لیک نہیں ہے، یہ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ محبت انسان کو کتنی بلندیوں پر لے جا سکتی ہے، 10,000 فٹ سے بھی اوپر۔ جہاں راستہ خطرناک ہے، گلیشیئرز پار کرنا پڑتا ہے، سانس پھولتی ہے، ایک شہزادے نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب میں بائک پر 3 کلومیٹر رائڈ کر کے پھر پیدل گلیشیئرز پار کر کے جھیل کے کنارے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ جگہ واقعی خوبصورت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو خواب میں کوئی پری نظر آئے تو کیا آپ بھی شہزادہ سیف کی طرح سب کچھ چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے؟ کیا آپ بھی فل مون نائٹ کو جھیل سیف الملوک پر اسٹے کرنا چاہیں گے؟ اگر ایسی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔